لیکن جب وہ اندر کی تسبیح کر پڑتے ہیں ٹک ٹک اس کے ساتھ اللہ اللہ ملاتے ہیں نا، پھر وہ جو اللہ اللہ کا رگڑا لگتا ہے نا، اس کا جو نور بنتا ہے نا، پھر وہ خون میں جاتا ہے. خون سی ہو کے وہ اللہ اللہ تمہاری نسوں میں آتا ہے، نسوں سے ہو کے وہ تمہاری روح تک پہنچ جاتا ہے. جب روح تک پہنچ جاتا ہے نا تو روح بیدار ہو کے روح اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتی ہے نا. پھر تم کام کاج کرتے رہنا، اندر اللہ اللہ ہوتی رہے گی، کھاتے پیتے رہنا، حتیٰ تم سوتے رہے تب بھی تمہارے اندر سے اللہ اللہ ہوتی رہے گی. جب 24 گھنٹے اس دل میں اللہ اللہ 24 گھنٹے اللہ اللہ ہوگی تو جو چیز دل میں آ جائے اسے محبت ہو جاتی ہے. ابھی تمہارے دلوں میں رب کی محبت نہیں ہے، ابھی دنیا کی محبت ہے، زبان سے رب اللہ اللہ کرتے ہو. پھر جب اللہ دل میں آیا نا تو اللہ سے محبت ہوئی نا، جب تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہوئی پھر اللہ تم سے محبت کرے گا نا. اور پھر جن لوگوں سے رب محبت کرتا ہے ان کو دیکھتے بھی ہے نا، کہ ان کو بڑے پیار سے دیکھتے ہیں. جس دن رب نے تمہیں پیار سے دیکھا وہ محبت بھی ختم ہوگی، پھر عشق آ گیا نا، پھر میں تیرا ہوں. جب اس سٹیج پہ گرو نانک پہنچے اس وقت تمہارا مطلب ہے نہیں ہے، پرواہ نہیں. جس میں اللہ کی محبت آ جائے، عشق آ جائے، وہ کبھی بھی دوزخ میں نہیں جا سکتا، بھلے اس کا کوئی مذہب نہ. جب گرو نانک اس اسٹیج پہ پہنچے تو بہت ہو گئے. اس وقت مسلمانوں نے کہا یہ ہمارا ہے، سکھوں نے کہا یہ ہمارا ہے، کیونکہ وہ مسلمانوں کو بھی فیض تھا اور سکھوں کو بھی فیض تھا. وہ مذہب کا فیض نہیں تھا، وہ عشق کا فیض تھا. آپس میں لڑنے لگے کہ نہیں میں راج لے کے جاؤں گا، دوسرے کہا میں لے کے جاؤں گا. اس وقت یہ فیصلہ ہوا لڑو نہیں، ان کو چارپائی کے اوپر ڈالو سیدھا، ان کے اوپر چادر تان دو اور چارپائی کو سنانے کی طرف سے اٹھاؤ، یہ جدھر بھی گر گئے یہ ان کا. جب چارپائی کے اوپر اٹھایا کہیں بھی نہیں گرے، جب کپڑا اٹھایا تو بھائش ہی نہیں ہے اس میں، نہ ادھر گری نہ ادھر گری، اور کدھر گئی، اور نہ ان کی تھی نہ ان کی تھی، اللہ کی تھی اللہ لے گئے. جب اس دل میں 24 گھنٹے اللہ ہوتی ہے، اس دل میں اللہ کا نور آ جائے. تمہارا اور رب کے درمیان جو رابطہ ہے یہ دل ہے. یہ تمہارا جو رب سے رابطہ ہوتا ہے اس دل کی ہوتا ہے. یہ دل ٹیلی فون ہے، ٹیلی فون میں اگر بجلی ہوگی تو کام کرے گا نا، اور اس دل میں نور ہوگا تو کام کرے گا نا. ٹیلی فون میں بجلی ہوگی تو بجلی کی لہریں یہاں سے اٹھتی ہے تو یہاں رک جاتی ہے، تو یہاں نور ہوگا تو نور کی لہریں یہاں سے اٹھتی ہے تو عرش اللہ تک جاتی ہے نا. اس وقت تو بات کرے گا وہ بھی عرش اللہ، حتیٰ تو جو بھی بات کرے گا وہ بھی عرش اللہ تک جائے گا نا. ابھی تمہاری عبادت یہی ہے، کمرے سے باہر بھی نہیں جاتی ہے نا، بات کس نے سنی تو نہیں ہے نا، فرشتوں نے دیکھی ہوگی نا کس نے یہ عبادت کری. لیکن جب تمہارے ٹیلی فون لگ جائے گا نا تو یہ عبادت تم یہاں کرو گے تو آواز وہ عبادت ہے جو ان لوگوں کی عبادت ہے. اس کے بعد پھر یہ لوگ رب کو دیکھتے بھی ہیں، یہ جو آواز پہنچتی ہے نا رب کو دیکھتے بھی ہیں. کیسے دیکھتے ہیں؟ جب باہر اللہ ہوتی ہے تو تمہارے اندر کچھ مخلوقیں ہیں جن کو روح بولتے ہیں، وہ اللہ روح تو چلی جاتی ہے، وہ روح ان کی پرورش ہونا شروع ہو جاتی ہے روح سے. ایک مخلوق ہے جو تم سوتے ہو اس جسم سے نکلتی ہے، اس دنیا میں گھومتی پھرتی رہتی ہے. وہ جو تم سوتے ہو اس جسم سے نکلتی ہے، اس دنیا میں گھومتی پھرتی رہتی ہے. وہ ایک مخلوق ہے، تمہارے اندر کی مخلوق ہے، لیکن اس میں زیادہ پاور نہیں ہے، صرف اس دنیا میں گھومتی رہتی ہے. اسی طرح اور بھی مخلوقیں ہیں، جب ان میں نور کی پاور آتی ہے تو پھر وہ اس جسم سے نکلتی ہے تو سیدھی رب کے پاس، پھر وہ رب کو دیکھتی ہیں، تو پھر وہ رب کو دیکھتی ہیں، ان کے لیے بندہ جو ہے نا وہ رب کو دیکھتا ہے. یہ تمہارے اندر اتنا کمال ہے، اگر تم ان روح کو طاقت کو جانو یقین کرو تو رب پھر دور نہیں ہے. اس وقت رب دل میں، اگر تم نے ان کو نہیں چھیڑا تو رب بڑی دور ہے، پھر وہ ملتا ہی اس کا نام و نشان نہیں. اب ان دنوں میں وہ جو رب اندر آتا کیسے، اس کا بھی طریقہ ہوتا ہے جو ان لوگوں نے سیکھا. اس کے لیے اللہ کا نام لکھتے ہیں کاغذ کے اوپر، اس کو پھر دیکھتے رہتے ہیں. دن میں کئی دفعہ جب بھی موقع ملے اس کو دیکھیں، تھوڑے دن دیکھتے رہتے ہیں. ایک
دن آتا ہے کہ جو کاغذ پہ لکھا ہوتا ہے وہ آنکھوں میں تیرنا شروع ہوتا ہے. دوسرا طریقہ ہے زیرو کے پلک کے اوپر اللہ لکھتے ہیں, سوتے وقت اس کو دیکھتے رہتے ہیں. تو ایک دن آتا ہے وہ جو زیرو کے پلک پہ اللہ لکھا ہوا تھا وہ بھی آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جاتا ہے. جب آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جائے پھر لکھنا دیکھنا بند کر دیں, پھر توجہ سے اس کو آنکھوں سے دل کے اوپر اتارتے ہیں. پھر وہی لفظ جو کاغذ پہ لکھا تھا وہی دل پہ لکھا نظر آتا ہے نا. پولیس کی موت, پولیس والا اللہ لکھا گیا اللہ. جب وہ لفظ یہاں لکھا نظر آتا ہے اس وقت دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے, ٹک 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 ٹک, اس کے ساتھ اللہ اللہ. پھر توجہ دیتے ہیں, پھر وہ ٹک ٹک تیز ہوتی ہے, پھر اس کے ساتھ اللہ مناتے ہیں. ایک دن ایسا ہوتا ہے پھر آدمی سوتا رہتا ہے اندر اللہ اللہ ہوتی ہوتی ہے. پھر آپ تو سونے لگے, اس انگلی کو قلم خیال کریں کہ میں تصور سے اپنے دل پہ اللہ لکھ رہا ہوں. اب آپ کو گرو نانک سے محبت ہے نا, ان کے نام سے محبت ہے نا, لیکن آپ ان سے فیض حاصل نہیں کریں نا, اس کو ان کی تعلیم سے بات کریں نا, ان سے فیض حاصل کریں نا. اب جو فیض کا طریقہ ہے جب آپ دل پہ اللہ لکھیں اور خیال کریں کہ گرو نانک صاحب میری انگلی کو پکڑ کے میرے دل پہ اللہ لکھ رہے ہیں نا, پھر ان کی جو روحانی طاقت ہے وہ تمہارے طرف پہنچے گی نا, اور تمہارے دل پہ اللہ لکھا جائے. کبھی کبھی اس دل پہ ہاتھ رکھے, جب دل دھڑکے اس دھڑکن کے ساتھ اللہ ملائے نا, کبھی کبھی اس نفس کے ساتھ اللہ ملائے کہ اللہ اللہ اس نفس کے ذریعے میرے خون میں جانا ہے. کوئی ایسا کام کریں جس سے دل دھڑکے, کوئی ورزش کرتے ہیں, کسی بزرگ نے نچایا لوگوں کو ناچو, کوئی گاتے ہیں, کوئی ڈانس کر کے اللہ اللہ کرتے ہیں. یہی مقصد ہوتا ہے کہ دل دھڑکے, اس دھڑکن کے ساتھ اللہ اس کی قید نہیں ہے, وہ جس کو چاہ لے. جب بائے روح نے بنائی تو سب لوگوں کو مخاطب ہوئے کہا کیا تم مجھے اپنا رب تسلیم کرتے ہو؟ تو سب نے کہا ہاں. پھر رب نے ان کو دنیا کے لذات دکھائے کہ کون ہے جو اس کی طالب ہے. بہت سی روحیں دنیا کی لذات کی طرف لگتی, وہ دنیا کے لذات ان کے مقدر میں لیتی ہوئی. کچھ روحیں تھیں جو رب کا نظارہ ہی کرتے ہیں, وہ لوگوں کو رب سے محبت ہوگی. اب وہ روح بھی اس دنیا میں آئی, کوئی امریکہ میں, کوئی افریقہ میں, کوئی جاپان میں, کوئی سکھوں میں, کوئی ہندوؤں میں, کوئی مسلمانوں میں, کوئی کسی غیر مذہب میں, لیکن وہ روح وہ تھی جو اللہ سے محبت کرتی تھی, وہ ان لوگوں میں آ گئی. اب انہوں نے پھر اپنے اپنے ماحول کے مطابق, اپنے اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنا شروع کر دی. لیکن کوئی مسجد میں عبادت کر رہی ہے, کوئی مندر میں, کوئی گردوارے میں, کوئی پہاڑی پہ, کوئی جنگل پہ, سب نے اپنے اپنے طریقے پہ اللہ کو پانے کے لیے بات کرنا شروع کر دی. لیکن اللہ پھر انہیں کو ملا جنہوں نے وہ علم حاصل کر لیا جو گرو نانک بابا کو نہیں حاصل کیا. باقی جو نا ٹھیک ہے آئے عبادت کر کے چلے گئے, لیکن رب سے دوستی نہیں کر سکے نا. سب کہتے ہیں, ہندو بھی کہتا, سکھ بھی, مسلم بھی, وہ کہتے ہیں رب نہ گردوارے میں, نہ مسجد میں, نہ کعبے میں. اگر رب ہے تو تیرے من میں, اگر تو رب کو ڈھونڈنا کدھر ڈھونڈ. اب وہ علم کون ہے جس سے رب اندر آتے ہیں. اب تم یہاں اللہ کیا کر کے چلے گئے, زبان سے کیا نا. کچھ لوگ تسبیح معنی سے اللہ کرتے ہیں, وہ بھی اچھی بات ہے, وہ عبادت ہے, لیکن وہ روحانیت نہیں ہے. اسی طرح کی تسبیح جو تمہارے اندر لگی ہوئی ہے وہ بھی ٹک 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 کرتی ہے. وہ جو ٹک ٹک ہے اس کے ساتھ اللہ اللہ پڑھتے ہیں نا. جب یہ انگلیوں کے ساتھ اللہ کرتے ہیں تو اللہ کا جو نور بنتا ہے وہ باہر جاتا ہے.